عبادت پوری امت مسلمہ کی مل کر کرنے والی عبادت وہ بھی اسی عشرے کے اندر کی جاتی ہے، وہ اپنے اپنی جگہ پہ رہ کے۔ ایک عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، دوسری عبادت کے لیے اپنے علاقے کے اندر رہ کر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ اس عبادت میں کہیں اور سفر پہ ہو، آپ پہ نہیں ہے وہ عبادت، اپنے گھر پہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک عبادت کے لیے گھر پہ رہ کر وہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، دوسری عبادت کے لیے گھر چھوڑنا اور اس خاص مقام پہ جا کے ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک عبادت کو کہتے ہیں حج، جس کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اپنا گھر، اپنا وطن، لاکھوں روپے بھی آپ کو لگانا پڑتا ہے، اللہ کے گھر کے در پہ جانا پڑتا ہے، وہ حج ہے۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، لغوی معنی ارادہ کرنا، مطلقاً کسی چیز کا قصد کر لیں آپ، اس کو حج کہیں گے۔ لیکن شریعت کی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں حج کہیں گے اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا، اس کو حج کہیں گے۔ قرآن کی زبان میں حج اس کو کہیں گے جب تم یہ ارادہ کر کے سفر کرو میں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے گھر کے ارادہ کر کے حج کرنا، سفر کرنا اس شخص کے اوپر جس کے اندر استطاعت ہے، بدن کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا فرض قرار دیا جا رہا ہے، اور ان شرطوں کے ساتھ ہوتے ہوئے جو کوئی ارادہ نہیں کرتا تو پھر اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو باوجود صاحب استطاعت ہونے کے پھر نہیں حج کرتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجوسی ہو کے مرے، کفر کی حالت میں مرے، کہ اس کا دعویٰ تھا، ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا اس نے۔ حج تو نام ہی یہی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اور گھر والے سے ملاقات کرنا۔ صحیح کہا کسی نے، حج